أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آگے بڑھیں گے إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان اعمال کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بس ہم ان کے اعمال کو بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی بیکار بنا دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن خیر مستقرا، ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام کی جگہ ہوگی. یہاں احسن مقیلا میں جو لفظ مقیلا آیا، عام طور پر قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا. قال قلت اقول، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں ہم ترجمہ کہنا ترجمہ کرتے ہیں. وَأَحْسَنُ مقیلا میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے آرام کی جگہ، تو اس میں تھوڑی سی ذہنی الجھن ہوتی ہے کہ یہاں کہنے کا معنی نہیں آ رہا بیچ میں، ورنہ عام طور پر قالا یقولو قلتو اقولو جہاں کہیں آتا ہے تو اس کا معنی کہنا ہوتا ہے، بات کہنا. لیکن یہاں مقیلہ کا معنی آرام کی جگہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا. اصل میں مادے کو، روٹ کو دیکھا جاتا ہے. قالا یقولو قولا کا معنی ہوتا ہے کہنا، لیکن یہ جو مقیلہ ہے یہ قیلولہ سے مشتق ہے، یہ قول سے نہیں ہے. یہ مقیلہ قیلولہ سے بنا ہے، اور قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو آرام کرنا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا کہ انسان دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لے. یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، انسان دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو دوپہر کو آرام کرنا اس کو کہتے ہیں قیلولہ. اس سے یہ لفظ بنا ہے مقیلہ، آرام کرنے کی جگہ. اب ترجمہ ہوگا کہ جنت والے اس دن بہترین ان کا ٹھکانہ ہوگا. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام کی جگہ ہوگی. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا نظام سمجھایا ہے، اور وہ نظام ہے جزاء الاعمال، انسان کے اعمال کا بدلہ. اچھے عمل کا کیا بدلہ، برے عمل کا کیا بدلہ، یہ اللہ نے پورا نظام سمجھایا ہے اس میں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے قیامت کے دن جو انہوں نے کیے ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کے کاموں کو، یعنی ان کفار کے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے اچھے کاموں کو بھی ہم غبار بنا کر رکھ دیں گے، بکھرا ہوا، بالکل بیکار، بالکل اڑا کے رکھ دیں گے. لیکن جو جنت والے ہوں گے اس میں وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور ان کا بہترین آرام کی جگہ ہوگی، یعنی ایمان والوں کے لیے. اس میں سب سے پہلی بنیادی باتیں کچھ سمجھنے والی ہیں.
اس لیے کہ لوگ آج کل بسا اوقات بہت تلخ سوال کرتے ہیں، ان کا مطالعہ قرآن مجید کا نہیں ہوتا، بیچاروں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا یا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے تو سمجھا نہیں ہوتا، تو بڑے تلخ سوال کرتے ہیں۔ آپ نے بھی وہ سوال سنے ہوں گے، اچھا جی یہ مسلمان تو جنت میں جائے گا، اور یہ جو غیر مسلم جنہوں نے اتنی خلق خدا کی خدمت کی ہے، ہسپتال بنایا ہے، میو ہسپتال بنایا، جان کی دیوی بنائی، گلاب دیوی ہسپتال بنایا، لیڈی ولنگٹن ہسپتال بنایا، لیڈی ایچسن ہسپتال بنایا، یہ تو جائیں گے جہنم میں، اور یہ جو روزے داروں کا خون چوس رہے، بلیک مارکیٹنگ کر رہے، ملاوٹ کر رہے اور یہ سب کچھ کر رہے، دنیا بھر کی غلاظتیں یہ مسلمان کر رہا، یہ جائے گا جنت میں۔ بہت کڑوا سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو تو کچھ نہیں ملے گا، وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ جو سب کچھ کر رہا ہے مسلمان، سب غلط کام کر رہا ہے، اس کو آپ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ ایمان ہل جاتا ہے، ان سوالات سے ایمان ہل جاتا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ بیچارے قرآن کے اندر جو اللہ نے جزاء الاعمال کا ایک پورا مضمون کے اعمال کا بدلہ، یہ پورا مضمون نہیں سمجھے، اس لیے کہ یاد رکھنے کے قابل بنیادی بات، بڑے تلخ سوالات ہیں یہ والے، جن کا جواب آج کے اس درس میں سمجھنا بہت ضروری ہے ان آیات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ نجات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور ایک عمل۔ نجات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اگر ایمان ہوگا، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، نجات نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ جناب یہ بس کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے جنت میں جائیں گے، چاہے یہ ملاوٹ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سارا کاروبار غلط کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو آپ جنت میں بھیجیں گے؟ نہیں، دو چیزیں ضروری، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اگر ایمان موجود ہے لیکن اعمال خراب ہیں، ملاوٹ یہ کر رہا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ہے اللہ پر، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن یہ غلط کام کر رہا، گناہ کبیرہ کر رہا، یہ بندہ اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یہ نہ کہیے کہ یہ جنت میں جائے گا، نہیں، یہ اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ ابھی میں اس کی وضاحت عرض کروں، ابھی تفصیل آگے، لیکن بالآخر اپنے ایمان کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا۔ اب جملہ مکمل ہوا۔ اور اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں اس کے نیک اعمال کا کیا اللہ بدلہ نہیں دے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں دے گا، لیکن دنیا میں، جس کے لیے اس نے کیا اللہ دے گا بدلہ، ان کا کام بیکار نہیں گیا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں اصول بتایا، اور انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کو بدلہ دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ اب آیت پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، پوری بات سمجھ لی، میں نے بتایا کہ یہ بڑے تلخ سوال لوگ کرتے ہیں اور ایمان ہل جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات کہ نجات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اگر ایمان ہے، اعمال غلط ہیں، یہ انسان جہنم میں جائے گا، اپنے برے اعمال گناہوں کی سزا بھگتے گا، بالآخر ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور جو بندہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ اگر اچھے کام کر رہا ہے، خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، ہسپتال بنا رہا ہے، اتنے نیک کام کر رہا ہے، کیا اس کو کچھ نہیں ملے گا؟ جی اس کو ملے گا، جس کے لیے کر رہا ہے اس کو ملے گا۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، من کان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ بہت کھول دیا اللہ نے، من کان یرید حرث الآخرہ، جو بندہ
چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو، اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے. من کان یرید الحرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے اعمال کے بدلے میں بہت اضافہ کر کے اس کو دیں گے. ایک ایک عمل کا 700 گنا اور پتہ نہیں کتنا کتنا اس کو اجر دیں گے. من کان یرید حرث الآخرہ، جو بندہ اپنے اعمال کا پھل آخرت میں چاہتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ دیں گے آخرت میں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو اپنے اعمال کا پھل دنیا میں چاہتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس میں سے اس کو دیں گے. جو اعمال کا پھل دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے. لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر کسی غیر مسلم نے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے اگر نیک کام کیے ہیں، آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، ان لوگوں سے جو سوال کرتے وہ ٹیڑے ٹیڑے سوالات جو میں نے شروع میں ذکر کیے، ان سے ایک سوال ہے، جن غیر مسلموں نے یہ اچھے کام کیے کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے؟ چھوٹا سا سوال، کیا انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے؟ جواب ہوگا نہیں. تو پھر آپ کیوں فکر مند ہو رہے کہ اللہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ان کو دے؟ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. بہت آسان سوال، بہت آسان جواب. انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اگر مسلمان بھی آخرت کے لیے وہ کام نہیں کرے گا، ہبا منصورا، اس آیت کے مطابق اس کو بھی اللہ اڑا کے رکھ دے گا. اگر ایمان والا بھی مسلمان بھی ہوگا نا، لیکن اس نے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ اس عمل کو اڑا کے رکھ دے گا. حدیث ذہن میں لائیے گا، شہید کے بارے میں، سخی کے بارے میں، قاری قرآن کے بارے میں مستند حدیث کہ شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کتنے ثواب، کتنا اجر و ثواب شہادت کا. لیکن شہید کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہے گا، اے اللہ میں نے تو جان لڑا دی، میں نے تو اپنا آپ قربان کر دی، میں جہنم میں. اللہ کہے گا ہاں. اب حدیث کا ترجمہ سنا. اللہ کہے گا ہاں تو نے جان لڑا دی، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بہادر تھا، تو نے میرے لیے تو نہیں لڑائی کی، تو نے میرے لیے تو جہاد نہیں کیا، وہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا بڑا بہادر تھا. سو لوگ کہہ چکے جس کام کے لیے تو نے کیا تھا جہنم میں جا. سخی کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے سارا مال تیرے راہ میں لٹا دیا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے مال لٹایا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا پیسے والا اور کتنا دیکھو کتنا اچھے کام کرتا ہے. لوگوں نے کہہ دیا جس کام کے لیے تم نے کیا تھا وہ لوگوں نے کر لیا، اب جہنم میں جاؤ، میرے نزدیک بیکار. قاری قرآن حدیث، قاری قرآن کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا. وہ کہے گا اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، اتنا زور لگاتا تھا، اتنا اچھے طریقے سے پڑھتا تھا. اللہ کہیں گے ہاں پڑھتا تھا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کیا قاری صاحب نے تلاوت بیان کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کیا بیان تھا جی آپ کا، کیا مزہ آ گیا. اور میں بس آج تو میں نے پھٹیاں اکھیڑ دی لوگوں کے، ایسے میں نے شاندار شعلہ بیانی سے بیان کی، آج تو میں نے وہ مضامین بیان کی لوگوں کے لیے نا. ٹھیک ہے، لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب جہنم میں جاؤ، میرے لیے کیا ہی نہیں، میرے لیے کیا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے نا، بخاری شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث، متواتر حدیث ہے یہ. اس حدیث کا جو شان نزول ہے نا وہ بھی سمجھنے والا ہے. یعنی جس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی انما الاعمال بالنیات والی، وہ پوری حدیث سناؤں تو آپ کو اور اس کی وجہ بھی بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی. محدثین نے لکھی، سارا واقعہ لکھا، حدیث پوری ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پوری حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی. اب ترجمہ اور اس کا واقعہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. جس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی وہ آج کا موضوع ہے، آج کے درس کا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ سے مدینہ،
تو ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلاں بندہ ہے نا وہ آپ کی خاطر ہجرت کر کے نہیں آیا، آپ کی وجہ سے ہجرت کر کے نہیں آیا، وہ تو اصل میں ایک خاتون آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں مکے سے مدینے، اور یہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کی خاطر ہجرت نہیں کی انہوں نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات سنی فوراً فرمایا، اصول بتا دیا زندگی بھر کے لیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جو ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، فهجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی، اس کو ثواب ملے گا۔ ومن كانت هجرته للدنيا، اور جو دنیا کی خاطر ہجرت کرے گا، اب آگے غور سے لفظ سنیے گا، او امرأة يتزوجها، یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کرے گا تاکہ وہ اس سے شادی کرے۔ اب آپ کو شان نزول واقع سمجھ میں آ رہا۔ اب امرأة يتزوجها، یا کسی عورت کی خاطر وہ ہجرت کرتا ہے تاکہ اسے شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا اگر اس نے کسی عورت کی خاطر، لڑکی کی خاطر یہ ہجرت کی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ زندگی کا اصول سمجھا دیا کہ ہمیں اعمال کے وقت اپنی نیت کو درست رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کے وقت نیت کو درست رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے قرآن مجید میں ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ نحل کی۔ نیک اعمال کے لیے اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یا آپ درمیان میں ایمان کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ نیک کام کیے، خلق خدا کی خدمت کی ہے، اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ پر ایمان تو رکھتا ہو۔ بڑا بات کو غور سے سمجھنا، بڑے ٹھنڈے دل سے۔ اس نے اللہ کی خاطر کام کیا ہی نہیں، یا یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور آپ سوال کرنے والا زور دے رہا ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ بڑے غور سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا بیٹھ کے، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں جس نے وہ اچھے کام کی، ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر۔ اور یہ مسلمان آج سوچ کر ٹیڑھے سوال کر رہا ہے، اور یہ اللہ سے اس کو ثواب دلوانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اس نے اللہ کی خاطر کیا ہی، اور جس خاطر اس نے کیا تھا اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اصول بتایا، جو کوئی بندہ دنیا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا، اس کو اللہ دنیا دے دیتا ہے۔ اما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں کام کرتا ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے۔ اب خلق خدا کی خدمت، اس میں ظاہر ہے اللہ آ گیا نا بیچ میں، اللہ کو مانتا ہے اور پھر خدمت خلق کرتا ہے، اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، جتنی این جی اوز ہیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں، جتنی غیر مسلم این جی اوز ہیں وہ اگر کام کر رہی ہیں تو ان سے پوچھ تو نہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا جنت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آخرت میں انعام کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو آخرت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا جہاں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، دفنا دیتے ہیں، خلاص کہانی ختم، آگے کچھ نہیں۔ اور ہم مسلمان یہ سوالات کر کے وہ جس آگے کچھ نہیں کو مانتے نا، وہ ان کو کچھ دلوانا چاہتے ہیں نا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔
بغیر کسی سختی کے، بغیر شدت کے قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ انسان کے لیے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بدلہ بھی دے دے گا، اگر وہ آخرت کو مانتا ہے آخرت کو اللہ دے بھی دے گا۔ دنیا میں تو وہ جنت کو مانتا بھی نہیں تھا، آج یہ بندہ اس کو جنت دلوانا چاہتا ہے۔ وہ تو جنت کو مانتا بھی نہیں، وہ کہتا کوئی نہیں جنت جانا، بس دنیا۔ وہ دنیا میں کرتا ہے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، سو اس کو سکون پہنچ جاتا ہے۔ وہ کرتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے تاکہ لوگوں کو خیر پہنچے، لوگوں کو خیر پہنچ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے انسانیت کو آرام ملے، یہ میں ساری وجوہات بتا رہا ہوں کیوں کرتے ہیں جی، انسانیت کو آرام ملے، جی انسانیت کو آرام مل جاتا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں اللہ دنیا میں دے دیتا ہے ان کو۔ اور اگر مومن بھی، ایمان والا شخص بھی اگر دنیا کو سامنے رکھ کر کوئی عمل کرے گا اللہ وہ دے دے گا، لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ مومن بھی اگر کرے گا، کیسے؟ جیسے ابھی میں نے مثال بتائی شہید کی، قاری کی اور سخی کی، جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا، کوئی اور مقصد تھا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، مفسرین محدثین لکھتے ہیں نماز کے بہت فائدے ہیں، روزے کے بہت فائدے ہیں، طبی فائدے ہیں، لیکن بہت زیادہ فوکس نہ کیا جائے کہ نماز پڑھو، دیکھو اس سے بہترین ورزش ہوتی ہے۔ جو بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدہ زیادہ کرتا ہے، اس کو گردن کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی، اور جو رکوع کرتا ہے اس کو کمر کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کھانا کھایا دعوت میں ولیمے میں کھانا کھایا، ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذرا نماز پڑھ لیں کھانا ہضم ہو جائے گا۔ عام سے جملے ہیں، آؤ نماز پڑھ لیں کھانا ہضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے کھانا ہضم ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت ورزش، ایکسرسائز، ٹھیک ہے ایکسرسائز ہو گئی، جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا، آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہی حال روزے کا ہے، روزہ رکھیں، بہترین ڈائٹنگ، اور یہ بیماری ختم، وہ بیماری ختم، وہ بیماری ختم۔ بڑا ڈاکٹروں نے اس پر بڑی تحقیقات کی ہیں، بڑی ریسرچ ہے روزے کے اوپر۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی تحقیق ہے کہ روزہ رکھنے کے یہ فائدے، یہ فائدے، بالکل ٹھیک، لیکن ان کو اپنے بیانات میں بیان کرنے میں زیادہ نہ رکھا جائے، کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، پورا رمضان رکھتا رہا، نیت کیا ہے؟ صرف ڈائٹنگ ہو گئی، اس کی ڈائٹنگ، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، فٹ ہو گیا، آخرت میں ثواب کچھ نہیں ہے بیچارے کے۔ آخرت میں آئے پڑھی نا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا لیکن ما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ آخرت میں کچھ نہیں اس کے لیے، اس لیے روزہ رکھتے وقت بھی جو فائدے اللہ دے دے بہت اچھا بیان کیجئے، فضائل میں بیان کیجئے کہ روزہ رکھنے سے یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ فضائل اعمال بیان کرتے ہوئے کہیں بھی دنیا کے فائدے زیادہ بیان نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی دنیا کے فائدے بتاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے صدقہ زکوٰۃ کو لوگوں کی جو ہم مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس میں بھی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر اس میں بھی نیت غلط ہو گئی سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ صدقات بھی آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ سال ہا سال بہن کی مدد کرتے رہنا، بھائی کی مدد کرتے رہنا، سال ہا سال۔ ایک دن منہ سے نکلا تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، سارا وقت میں تمہیں پالتا رہا، سال ہا سال کے صدقہ اور زکوٰۃ سارے ڈائنامیٹ ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، والاذی اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ یہ انسان ایمان کی حالت میں صدقات اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن آخر میں دینے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، آخر میں دینے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بھائی کو، بہن کو اذیت پہنچاتا ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، سارے صدقات زکوٰۃ بیکار، باقی
اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے جزاء اللہ اعمال. تو آج کا موضوع تھا درس کا اعمال کا بدلہ. اللہ کے ہاں اعمال کا بدلہ دینے کا معیار کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کے لیے کرے، آخرت کے لیے کرے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کہیں حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے ہمارے روزے اور نمازیں یہ دوسروں کے کھاتوں میں جا کر ضائع نہ ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں اور روزوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے، نمائش سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں نیت ایسی بنانے کی توفیق عطا فرما جس سے یہ سارے نیک اعمال کارآمد ہو جائیں. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا. یا اللہ یہ یقین بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس ملک پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر تو نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. اے اللہ ہم سے ناشکری ہو گئی، بے قدری ہو گئی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ان نعمتوں کے اندر برکت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.